العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال في موضع آخر رواه البخاري: ألا إن في الجسد مضغة وإذا فسد الجسد كله وإذا صلح جسد كله. صدق الله العظيم وصدق أمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. لخمسة نطفي بها هر الوباء الحاتم المصطفى والمرتضى وبناهما والفاتحة. حضرات، چونکہ کافی ہو چکا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنے موضوع کے طرف آتا ہوں. اس سے پہلے جی لگا کر آقا نامدار تاجدار سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند کریں: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار کی ان کے آگے چاند کیا ہے، چاندنی کیا چیز ہے. اظہر فاروقی لکھتے ہیں کہ ان کے آگے چاند کیا ہے، چاندنی کیا چیز ہے. عائشہ سے پوچھ لو حسن نبی کیا چیز ہے. ان کے آگے چاند کیا ہے، چاندنی کیا چیز ہے. ان کے آگے چاند کیا ہے، چاندنی کیا چیز ہے. عائشہ سے پوچھ لو حسن نبی کیا چیز ہے. اور ایک دن جنت کو دکھلا دو ان کی گلی، ایک دن جنت کو دکھلا دو ان کی گلی. پھر جنت سے پوچھ لینا ان کی گلی کیا چیز ہے. پھر جنت سے پوچھ لینا ان کی گلی کیا چیز ہے. اور نام لکھایا ہوں ان کے چاروں یار، نام لکھایا ہوں میں ان کے چاروں یار کا. ایک سوال آیا ہوا تھا دوستی کیا چیز ہے. ایک سوال آیا ہوا تھا دوستی کیا چیز ہے. اور ایک دن ان کی سنت پر ذرا جیلو ذرا، ایک دن ان کی سنت کے مطابق جیلو ذرا. دوسرے دن پھر بتانا زندگی کیا چیز ہے. دوسرے دن پھر بتانا زندگی کیا چیز ہے. دوسرے دن پھر بتانا زندگی کیا چیز ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں: دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاسد ہے رفعت پر نظر رکھتی ہے. خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ سفر رکھتی ہے. خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ سفر رکھتی ہے. علامہ اقبال نے اس شعر میں دل کی اہمیت کو بتایا ہے. کون دل، کس دل کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ کون دل ہے جو اتنا اثر رکھتی ہے. آقا انعامدار مدنی تاجدار اعلان فرماتے ہیں: الا سنو ان فی الجسد مضغۃ، کہ تمہارے جسم میں ایک لوچڑا ہے، تمہارے جسم میں ایک لوچڑا ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ فساد کا شکار ہوتا ہے، جب وہ مرض کا شکار ہوتا ہے، جب وہ مریض ہوتا ہے تو پورا جسم مریض ہو جاتا ہے. وَإِذَا
صلح الجسد کلھا، اور جب وہ صحیح ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے، حسد سے، بغض سے، عناد سے پاک ہوتا ہے، تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے۔ حضرات، اس حدیث میں آقا انعامدار نے یہ اعلان فرمایا کہ تمہارے جسم کا مرکز دل ہے۔ تم دل کو بغض سے، عناد سے، حسد سے اور گناہوں سے پاک رکھو گے تو تمہارا جسم بھی صحیح اور ستھرا رہے گا، اور جب اس میں کینہ رکھو گے، جب اس میں حسد رکھو گے، جب اس میں بغاوت رکھو گے، جب اس میں گناہ کی چیزیں رکھو گے تو تمہارا جسم بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک رکھو، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھو، کیونکہ آقا انعامدار مدنی تاجدار یہ اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم، ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم بل ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ بے شک اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھے گا کہ تم نے جسم کو کتنا سجا رکھا ہے، تم نے جسم کو کتنا بنا رکھا ہے، تم نے کتنا جیل کیا ہوا ہے، تم نے کتنے چہرے کو چمکا رکھا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، بل ينظر الى قلوبكم، کہ اللہ دیکھے گا، تمہارے دل کو دیکھے گا کہ تم اپنے دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے، تم نے اپنے دل کو ثوابوں، تم نے اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، گناہوں سے پاک رکھا ہے کہ نہیں، رسول اللہ کی محبت میں سرشار رکھا ہے۔ محترم حضرات، دل یہ کینے کی جگہ نہیں ہے، دل کینہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بغض و عناد رکھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل ہے تو محبت رسول کے لیے پیدا بنایا گیا ہے، یہ دل بنایا گیا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے، محبت رکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ دل اگر پیدا کیا گیا ہے تو رسول کی اطاعت کے لیے، رسول کی محبت کے لیے اس دل کو اللہ نے پیدا کیا۔ اگر تم اس میں کینہ رکھو گے، اس میں بغض و عناد رکھو گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بخاری کی ایک روایت سناتی حضرت عبداللہ ابن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سجی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب سے ہم کلام تھے کہ بھی اتنے میں دور سے ایک شخص آتے ہوئے نظر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، اپنے یاروں سے، اپنے جانثاروں سے یہ کہا، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کون ہے جنتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو وہ جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے جب مڑ کر دیکھا تو ایک شخص، ایک اعرابی شخص ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، داڑھی مبارک سے وضو کا پانی ٹپکتا ہوا وہ مجلس میں تشریف لاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، دوسرے دن بھی جب مجلس سجی ہے وہ شخص آ رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، اس دنیا میں، اس دھرتی پر چلتے ہوئے جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، کون ہے جنتی؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پلٹ کر دیکھو۔ پھر دیکھا تو وہی شخص ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، سادہ انسان ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے، داڑھی مبارک سے پسینہ داڑھی مبارک سے پانی ٹپکتا ہوا مجلس میں تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح 3 دن گزرا، 3 دن وہ مجلس میں تشریف لاتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنتی ہونے کا مژدہ سناتے رہے۔ وہاں بیٹھے صحابی حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ حضرت عبداللہ ابن عاص رضی اللہ عنہ یہ چاہے کہ آخر
کون سا عمل ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جنتی ہے، یہ چل رہا ہے لیکن جنت کا ٹکٹ کٹ گیا ہے، جو یہاں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نکل پڑتے ہیں، اس صحابی کے گھر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو بھی صحابی ہے، ہم بھی صحابی ہیں، تو بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، تو بھی اللہ کے رسول کا عاشق ہے، ہم بھی عاشق ہیں، لیکن آج ہم تمہارے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ طرف تو دیکھو، جذبہ تو دیکھو صحابہ کرام کا۔ ارے وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مژدہ سنا دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی۔ جب اللہ ان سے راضی ہے، وہ عمل والے ہیں، اعمال ان کے مزین ہے، وہ اعمال نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کے رسول ان سے راضی ہے، وہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، وہ تہجد پڑھنے والے ہیں، وہ زکات دینے والے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، دل میں رسول اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں۔ لیکن شوق دیکھو، جذبہ دیکھو عمل کا، نکل پڑتے ہیں، اس صحابی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں صحابی مجھے مہمان بنا لو، میں آج تمہارے یہاں مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ دل میں تھا کہ دیکھنا ہے کہ آخر کون سا وہ عمل ہے جو یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جنتی ہے۔ وہ جنتی عمل کون سا ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے عوض میں سرکار کائنات نے ان کو جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ وہ 3 دن تک ان کے ساتھ قیام کرتے ہیں، ان کے یہاں مہمان رہتے ہیں، اور 3 دن تک دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں، نہ کوئی زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، نہ زیادہ کوئی خیرات کرنے والے ہیں۔ وہ کسان ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ہل چلانے کے لیے نکل جاتے ہیں، کھیت کے آلیوں کے لیے نکل جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، رات ہوتی ہے، رات جب اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے، وہ مصلی پر سوار ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ وہی عمل جو ہر صحابہ کرام کرتے ہیں، وہی عمل جو ہر بزرگ کرتے ہیں، لیکن اس عمل کے عوض ان کو جنت کا مژدہ سنایا جا رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہ آئی۔ 3 دن کے بعد جب وہ جانے لگے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دامن پکڑ لیا اس صحابی کا اور کہا اے دوست، ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، میں یہ جاننا چاہتا تھا آخر وہ تم کون سا عمل کرتے ہو جس کے عوض میں رسول گرامی نے تمہیں جنتی ہونے کا مژدہ سنایا۔ صحابہ کرام نے کہا میں کوئی زیادہ عمل نہیں کرتا، میں 5 وقتہ نمازیں پڑھا کرتا ہوں، میں صدقہ و خیرات کیا کرتا ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں سنتوں پر قائم رہتا ہوں، میں اطاعت رسول کرتا ہوں، عشق رسول میں شرطار رہتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو پاک رکھا ہے بغض سے، اناد سے، حسد سے اور کینہ کپٹ سے۔ یہی وہ عمل تھا۔ محترم حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو، اپنے آپ کو اعمال سے مزین کرو، دل کو کینہ اور کپٹ سے پاک رکھو، کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ بے شک اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھے گا، اگر اللہ دیکھے گا تو تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ تم نے دل کو کتنا پاک رکھا ہے، دل کو کتنا ستھرا رکھا ہے۔
پھر اسی دل کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواہ مگر رکھتی ہے، قدسیوں لفظ ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اڑتی ہے